جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈو محمد خان کی یوسی ٹنڈو سائیں میں۔ ٹنڈو محمد خان میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں بلدیاتی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں چند ایسے حلقے ہیں جہاں پر انتہائی دلچسپ مقابلہ ہے۔ ان میں ٹنڈو سائیں سر فہرست ہے، جہاں پر سرندی خاندان کے نوجوانان آمنے سامنے 1 to 1 مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ خاندان متحد ہو کر ایک ساتھ مل کر الیکشن لڑا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ خاندان کے نوجوان آمنے سامنے الیکشن کر رہے ہیں، اور 4 جو نوجوان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیر عاقب جان سرندی ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ پیر ثاقب جان سرندی چیئرمین یونین کونسل کے امیدوار ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، جبکہ آزاد امیدوار کے طور پر پیر عمر خلیل جان سرندی ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر اور پیر غلام مجدد جان سرندی یوسی ٹنڈو سائیں کے چیئرمین کے طور پر آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آئیے امیدواروں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اور وہ اپنا کس طرح سے لوگوں کو منشور بتا رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پیر عمر خلیل جان سرندی موجود ہیں، جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اور آپ کی ٹیم کا، کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے۔ یہاں پہ ہمارا جو حلقہ ہے ٹنڈو سائیں داد، اس میں بہت زیادہ غربت چھائی ہوئی ہے، تو پچھلے 20-25 سالوں سے چھائی ہوئی ہے۔ ہم کبھی بھی سیاست میں نہیں آئے، ہم نے ہمیشہ عوام کی تہ دل سے خدمت کی، انسانی بنیادوں پہ۔ تو اب یہ محسوس کیا کہ یہاں کی جو عوام ہے اس کو بیسک سہولیات جو ہیں اس کی اشد ضرورت ہے، اور یہ اس کو مہیا کی جائیں، جس میں سب سے زیادہ ان کا راشن ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کا بیسک انفراسٹرکچر ہے، جس میں روڈ، راستے ہیں، اسکولز ہیں، بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اور جو ان ایمپلائمنٹ ہے، جو بے روزگاری ہے، وہ ایک بہت زیادہ اس حد تک پہنچ چکی ہے جو عوام بیسک اپنی چیزوں سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ آٹا نہیں خرید سکتا۔ آپ مہنگائی دیکھیں، پیٹرول کے ریٹس دیکھیں، ڈیزل کے ریٹس دیکھیں، تو یہی عوام کے دکھ درد دیکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ اب ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور سیاست میں آنا چاہیے، اور یہ عوام کی بہتری کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ اچھا، پہلے آپ ہمیشہ سے متحد ہو کر الیکشن لڑتے ہوئے آئے ہیں سرندی خاندان، اس دفعہ آپ کے اپنے ہی ہم عمر اور آپ کے خاندان کے ہی نوجوان آپ کے سامنے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں؟ سر، ایسا ہے کہ جمہوریت میں ہر کسی کو حق ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے الیکشن لڑنے کا اور اپنی قابلیت کو پروف کرنے کا۔ تو ہماری بات چیت ہوئی، لیکن کسی بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن لڑیں گے، اور جس میں عوام کی بہتری ہوگی وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس وقت جو بلدیاتی اختیارات ہیں اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ آپ ان اختیارات کے ہوتے ہوئے عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو بلدیاتی انتخابات میں نمائندے کامیاب ہوتے آئے ہیں آزاد حیثیت میں یا دوسری پارٹیوں سے، ان کا یہی رونا رہا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو کس طرح سے کہیں گے؟ جناب، ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اختیارات کی کمی ہے، اختیارات بہت محدود ہیں، اختیارات جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں، لیکن ہم جس ویژن کے ساتھ آئے ہیں، جس پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں، ہم اس ویژن کے ساتھ آئے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیادوں پہ ہم بہت سارے کام کروائیں گے، اور بہت ساری NGOs کو بھی ہم انگیج کریں گے کہ وہ آئیں اور اس عوام کی خدمت کریں۔
اگر آپ بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے اولین ترجیح کون سا مسئلہ ہوگا، تو کون سی ترجیح ہوگی؟ ہماری سب سے اولین جو ترجیح ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں بھوک ختم کرنی ہے، غربت مٹانی ہے. دوسری ہماری ترجیح جو ہے وہ تعلیم ہے. تیسری جو ہماری ترجیح ہے وہ ہماری جو ہیلتھ ہیں، جو صحت کا شعبہ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. اور چوتھی جو ہے وہ انفراسٹرکچر، جو ان کی ڈرینیج ہے، ان کی گلیاں ہیں، ان کے سیوریج کے جو مسائل ہیں وہ سارے حل کرنے ہیں انشاءاللہ. آخر میں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 24 تاریخ کو نکلیں اور پھول کے اوپر تھپا لگائیں اور خود کی اور اپنے بچوں کی قسمت کا خود فیصلہ کریں کہ وہ آپ اس کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں یا وہی 20-25 سالوں سے جس تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی میں رہنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم موجود ہیں ٹنڈو سائیداد سرندی ہاؤس میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے نامزد امیدوار پیر عاقب سجاد جان سرندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. بھائی میرا پہلا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کا تعلق حکمراں جماعت سے ہے جی اور بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو موجودہ بلدیاتی اختیارات ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی جو موجودہ بلدیاتی اختیارات ہیں وہ کچھ بہتر ہیں، لیکن کچھ کمی پیشی ہے اس میں. انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کریں گے جو کمی پیشی ہے ان کو دور کر سکیں. اگر آپ اس بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹنڈو سائیداد کے لیے سب سے اولین ترجیح کیا ہوگی؟ کون سا سب سے بڑا مسئلہ آپ نظر رکھتے ہیں؟ الحمدللہ پچھلے ٹرن آؤٹ میں بھی ہم ہی رہے ہیں ٹنڈو سائیداد سے، تو تقریباً جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ایشوز تھے یو سی ٹنڈو سائیداد کے، وہ تو الحمدللہ مکمل ہے، ان پہ عمل بھی ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر بے روزگاری بہت ہے. انشاءاللہ اس اولین ترجیح یہ ہوگی کہ روزگار مہیا کیا جائے. دوسرا یہ سوال ہے کہ پہلے ہمیشہ سے آپ جو ہے الیکشن اپنے مخالفین سے لڑتے آ رہے ہیں، صحیح. لیکن اس دفعہ آپ کا مقابلہ آپ کے ہی خاندان کے ہم عمر نوجوانوں سے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ ہم آپس میں ہی ہیں، اور الحمدللہ یو سی ٹنڈو سائیدان ان اپوز تھی، تو ہمارے یہ عزیز ہیں وہ کھڑے ہیں اور الیکشن ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم نامزد امیدوار ہیں اور انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. اور الیکشن میں کھڑا ہونا ہر کسی کا جمہوری حق ہے، ہر کسی کا جمہوری حق ہے. ہم نے کوشش کی کہ اکٹھے مل کر چلے، لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی، اور امید ہے اور ہم پر امید ہیں کہ 24 جولائی کو جو ہے تیر پہ ٹھپا لگے گا اور بڑی اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آخر میں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو کیا پیغام دیں؟ ووٹرز اور سپورٹرز کو یہی پیغام ہے کہ گاؤں گاؤں جائیں، گلی گلی جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچائیں، اور 24 جولائی کو تیر پہ ٹھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے آئین اور منشور کو کامیاب کریں. آج ہم نے آپ کو ٹنڈو سائیداد کی سیاسی صورتحال بتائی. ایک طرف آزاد امیدوار پیر عمر خلیل جان سرندی ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر ہیں، تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سرندی خاندان کے چشم و چراغ پیر عاقب سجاد جان سرندی بھی میدان میں ہیں، اور دونوں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کامیابی ان کا مقدر ہو. لیکن اصل فیصلہ 24 جولائی کو یہاں حلقے کی عوام نے کرنا ہے. 24 جولائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا نمائندہ کس کو منتخب کرتے ہیں.